جناب ظفر نے کہا ہے کہ شناخت نام ہے شاید اسی اذیت کا کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو. چپ کرو محترم سامعین، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میرے جی میں آیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کونین کی تخلیق کی اور حیوان ناطق کو پیدا کیا. مقام تفکر ہے دوستو کہ خود خلاق اعظم اپنی شناخت، اپنی شان کبریائی اور شان معجز نمائی کی شناخت کے لیے انسان کو صرف پیدا نہیں کرتے بلکہ اس کو ترسیل و ابلاغ کے قرینے اور سلیقے تفویض کرتے ہیں. یہ شناخت ہے دوستو. اردو تہذیب میں ہماری یہ اردو مشاعرہ ہے. اردو تہذیب میں نقاش اول ولید اکنی نے جمالیات سے، میر نے سوز و گداز سے، ناسخ نے بوک علومینی سے، مصفی نے قادر الکلامی سے، غالب نے تہداریت سے اور اقبال نے آفاقیت سے اپنی شناخت بنائی ہے. دوستو میں یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں کہ ہمارے بلند کمشنر صاحب نے اپنی شناخت اپنی مسند سے نہیں بلکہ اردو شاعری سے اپنی شناخت بنائی ہے. تالیاں بجائیے ان کے لیے. بہادر شاہ ظفر کی طرح کوئی آخری مغل کی طرح پکارے نہیں جائیں گے، ایک اردو کے شاعر پکارے جائیں گے، قیصر خالد. تالیاں قیصر خالد کے لیے اور ان کی شاعری سے. اثر بھائی زہرا نوازی کا بہت بہت شکریہ. اور دراصل اردو کی جو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جب سول سروس کی تیاری کر رہے تھے تو اردو میرا پرچہ تھا، ایک پیپر تھا. تو ہم نے ایک شخص سے مشورہ کیا کہ اردو میں کیا لکھنا ہے، امتحان میں لکھنا کیسے ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے سول سروس IAS کا ایگزام جو ہے بڑا مشکل ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی 40% تو مواد چاہیے، 40% کنٹینٹ چاہیے، باقی 60% تمہاری زبان ہے، اس کو جیسے گھمانا چاہو گھما دو. تو اردو میں یہ ایک تہداری کا پہلو ہے کہ اردو میں باتوں کو جو ہے اس ڈھنگ سے آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ بہت بار آپ یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حقیقت اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. اسد بھائی کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے جس حساب سے مجھے پیش کیا ہے. نہیں، میں کمشنر صاحب صرف شاعری کے حوالوں سے آپ کو جانتا ہوں. شکریہ بھائی. اور اسی حوالے سے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے بہت بار آدمی تصور کرنے لگتا ہے کہ وہ سچ میں ویسا ہے. تو میں نے جو آج غزل چنی تھی پڑھنے کے لیے اس کا مطلب بھی وہی ہے. اور اسی حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. عطا کریں ارشاد گرامی. عرض کیا ہے کہ سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے، سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے. واہ خالد. اور شعر سنیے آج کے حالات کے حوالے سے. ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، اس حوالے سے یہ شعر کہا گیا تھا اس وقت کہ سوداگری ہے شہر میں اتنی کہ علامہ، سوداگری ہے شہر میں اتنی کہ علامہ، محروم دلبری سے بھی دلبر لگے مجھے. واہ واہ بھائی، واہ بجائیے. واہ 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 مجھے. واہ بھائی کیسا سوداگری ہے شہر میں زندہ باد شاعری اتنی کہ علامہ، محروم دلبری سے بھی دلبر لگے مجھے. اور یہ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ ہو کر اسیر خواہش دنیا میں یہ ہوا، ہو کر اسیر خواہش دنیا میں یہ ہوا، ہو کر اسیر خواہش دنیا میں یہ ہوا، در در پہ آج جھکتا میرا سر لگے مجھے. بھائی واہ. در در پہ آج جھکتا میرا سر لگے مجھے. اور غزل کے حوالے سے شعر اثر بھائی عطا کریں. جیسے گلاب بھیگ کے، جیسے گلاب بھیگ کے شبنم میں صبح کو
جیسے گلاب بھی جیسے گلاب بھیگ کے شبنم میں صبح کو چہرہ بھی اس کا ایسے گلے تر لگے مجھے چہرہ بھی اس کا ایسے گلے تر لگے مجھے. اور یہ شعر خصوصاً بامبے کے حوالے سے کہ اس شہر تم تراق کے تیور عجیب ہیں. واہ واہ واہ. اس شہر تم تراق کے تیور عجیب ہیں جس کو بھی دیکھتا ہوں سکندر لگے مجھے. واہ واہ بھائی واہ. اس شہر تم تراق کے تیور عجیب ہیں. وہ عہد طمطراق کا جواب نہیں ہے. واہ واہ واہ. شہر تم تراق کے تیور عجیب ہیں واہ واہ صاحب واہ واہ. جس کو بھی دیکھتا ہوں سکندر لگے مجھے. اور آج کے ماحول کے حوالے سے شعر کہ دولت کے ساتھ دل میں تذبذب بھی تھا بہت. نازک شعر ہے کہ دولت کے ساتھ دل میں تذبذب بھی تھا بہت. اب اعتماد زیست میرا زر لگے مجھے. واہ واہ صاحب. اب اعتماد زیست میرا زر لگے مجھے کہ میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. ہمراہ اس کے رہتے ہوئے پر لگے مجھے. اللہ اللہ تالیاں. اچھا شعر پڑھ دیا. واہ واہ خالد صاحب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں تھا زندہ باد قیصر خالد. شعر زحمت کریں. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. ہمراہ اس کے رہتے ہوئے پر لگے مجھے. میں تھا زمیں کا آدمی کچھ دن کے واسطے. ہمراہ اس کے رہتے ہوئے پر لگے مجھے. اور آج کے ماحول کے حوالے سے ایک شعر کہ اس کو سلام کر کے گزر جاؤں میں یہاں. اس کو سلام کر کے گزر جاؤں میں یہاں. اس کو سلام کر کے گزر جاؤں میں یہاں. کوئی کسی کی بات بری گر لگے مجھے. کوئی کسی کی بات بری گر لگے مجھے. اور ایک ماحول کے حوالے سے شعر سنیے جس کو کہتے ہیں دل کلیجہ نکال کے رکھنا. اس شعر میں میں نے کوشش کی ہے کہ عرض کیا ہے کہ اس خوف کی فضا میں جو منصف مزاج تھے. اس خوف کی فضا میں جو منصف مزاج تھے کچھ دیر تک تو وہ بھی ستمگر لگے مجھے. واہ بھائی واہ 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 واہ. خوف کی فضا میں کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں منصف صاحب. مزاج تھے. اس خوف کی فضا میں جو منصف مزاج بھائی تھے زندہ باد زندہ باد. کچھ دیر تک تو وہ بھی ستمگر لگے مجھے. اور آج کے نظریات کے حوالے سے شعر کہ چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. حد نگاہ ایک ہی منظر لگے مجھے. بھائی واہ واہ صاحب. حد نگاہ واہ واہ. ایک ہی منظر لگے مجھے. اور شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. کوہرے والا شعر پھر سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. واہ واہ صاحب. چھایا ہوا ہے کوہرا کہ دھوکہ نظر کا ہے. حد نگاہ ایک ہی منظر لگے مجھے. اور شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. شاید کے راس آ گئی اب بارش ستم. حال دل خراب بھی بہتر لگے مجھے. اچھا ہے اچھا حال ہے. دل خراب بھی بہتر لگے مجھے. شاید کے راس آ گئی بارش ستم. اور حال دل خراب بھی بہتر لگے مجھے. اور حاصل غزل شعر آپ کی خدمت میں مخدہ بھی ہے. خالد یوں ہی تباہ نہیں شہر دل ہوا. خالد یوں ہی نہیں تباہ. خالد یوں ہی تباہ نہیں شہر دل ہوا. کچھ تہمتوں کے داغ تو جی بھر لگے مجھے. بھائی واہ واہ. اور
پڑھیے پڑھیے خالد صاحب، اور پڑھیے، پڑھتے رہیے گا خالد کیا مقصد رہا ہے یار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جی بھر لگے مجھے کچھ تہمتوں کے داغ، تو جی بھر لگے مجھے سارے ہی لوگ میرے سناگر لگے مجھے، یوں بھی کبھی دماغ کبھی پر لگے مجھے۔ اور غزل چونکہ حالات حاضرہ کا بھی آئینہ ہوتا ہے، تو چند اشعار حالات حاضرہ پہ پڑھ کے میں آپ سے رخصت لوں گا، کچھ طبیعت بھی ناساز ہے۔ عطا کریں جناب عالی۔ عرض کیا ہے کہ ان بستیوں کو آگ لگا کر ہوا تو کیا بات ہے، ان بستیوں کو آگ لگا کر ہوا تو کیا، روشن شاہ اگر یوں تیرا گھر ہوا تو کیا، واہ واہ بھائی واہ 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 واہ، شاہ اگر واہ 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 صاحب کیا درد یوں ہے، تیرا گھر ہوا، ہاں درد چھلک رہا ہے، واہ 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 واہ۔ ان بستیوں کو آگ لگا کر ہوا تو کیا، روشن شاہ اگر یوں تیرا گھر ہوا تو کیا، اور کل بھی رہے گا یوں ہی بلندی پہ کیا خبر، کل بھی رہے گا یوں ہی بلندی پہ کیا خبر، کل بھی رہے گا یوں ہی بلندی پہ کیا خبر، تو آج اپنے آپ میں عنبر ہوا تو کیا، کیا بات ہے کیا بات ہے، تو آج اپنے آپ واہ میں واہ 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 عنبر واہ، ہوا تو کیا، بھائی بابا اندیشہ ہے، واہ واہ کل واہ، بھی رہے گا یوں ہی بلندی پہ کیا خبر، تو آج اپنے آپ میں عنبر ہوا تو کیا، اور تھا کون حق پہ اور تھا باطل کے ساتھ کون، ہاں تھا کون حق پہ ساتھ کون، اور تھا باطل کے ساتھ کون، یہ فیصلہ ہی جنگ میں مر کر ہوا تو کیا، واہ واہ واہ، یہ فیصلہ ہی جنگ میں مر کر ہوا تو کیا۔ اور جو میرا پیغام ہے اور اردو تہذیب کا پیغام ہے، اس حوالے سے شعر اسد بھائی کہ کرنی تھی فتح تم کو محبت سے کائنات، کرنی تھی فتح تم کو محبت سے کائنات، کرنی تھی فتح تم کو محبت سے کائنات، میدان کچھ تو خوں سے اگر سر ہوا تو کیا، واہ واہ واہ، میدان کچھ تو خوں سے اگر سر ہوا تو کیا، سورج یقین لے کے نکل آیا آج پھر، سورج یقین لے کے نکل آیا آج پھر، مایوسیوں سے سامنا شبر ہوا تو کیا، مایوسیوں سے سامنا شبر ہوا تو کیا، سر کٹ گئے تو ہم نے بھی بیعت نہ کی قبول، اللہ اللہ، سر کٹ گئے تو ہم نے بھی بیعت نہ کی قبول، ظلمت کا ننگا ناچ بھی کھل کر ہوا تو کیا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، سر کٹ گئے تو ہم نے بھی بیعت نہ کی قبول، ظلمت کا ننگا ناچ بھی کھل کر ہوا تو کیا، اور پیغام کہ اتنا غرور اس کو ڈبو دینا اب کہیں، کیا بات ہے، اتنا غرور اس کو ڈبو دینا اب کہیں، ہے آدمی اگر وہ شناور ہوا تو کیا، بھائی آدمی کی شرط لگا دی، واہ واہ، ہے آدمی اگر وہ شناور ہوا تو کیا، اور خالد فضائے شہر بھی بدلی ہے گھر کے ساتھ، خالد فضائے شہر بھی بدلی ہے گھر کے ساتھ، میرے خلاف میرا سناگر ہوا تو کیا، میرے خلاف میرا سناگر ہوا تو کیا، ان بستیوں کو آگ لگا کر ہوا تو کیا، روشن شاہ اگر یوں تیرا گھر ہوا تو کیا۔ مکرم سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے ایڈیشنل کمشنر جناب قیصر خالد سے ان کا کلام، انہوں نے پیغام دیا کہ کرنی تھی فتح تم کو محبت سے کائنات۔ دوستوں، محبت کا عرفان ان کو ہے، مگر میرا جو محبت کے تئیں تجربہ ہے وہ ذرا سا خراب ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ محبت بچوں کو مفت ملتی ہے اور جوانوں کو خیرات میں مانگنا پڑتی ہے۔ محبت بچوں کو مفت ملتی ہے، جوانوں کو خیرات میں مانگنا پڑتی ہے، اور ہم بوڑھوں کو خریدنا پڑتی ہے۔